السلام علیکم۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ مسلمان غازیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے جہاں ہم ان کی جنگی فتوحات اور جنگی حکمت عملی کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ پہلو بار بار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان کا ایک بہت پراسرار ایسپیکٹ بھی ہے۔ نور الدین زنگی کے حوالے سے ان کا وہ روحانی تعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیض ان پر کہ اس مدینہ ایکسپیڈیشن کے لیے پوری دنیا سے نور الدین زنگی کو سلیکٹ کیا گیا، ایک اتنا غیر معمولی روحانی پہلو ہے کہ جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تمام مسلمان جنرل، غازی اور حکمران جنہوں نے تاریخ کے نئے باب رقم کیے ہیں، ان کا یہ پراسرار پہلو موجود ہوتا ہے۔ ان کا وہ روحانی تعلق جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، کبھی وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی وہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن موجود سب میں ہوتا ہے۔ یہی وہ پہلو ان کو پراسرار بھی بناتا ہے۔ یہی وہ پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مافوق الفطرت کوئی وجود نظر آتے ہیں، اور وہ ایسے جنگی کارنامے انجام دیتے ہیں جن سے عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ ہندوستان میں حضرت بختیار کاکی کے جنازے پر آپ نے شرط لگا دی تھی کہ میرا جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جس نے اپنی زندگی میں کبھی عصر کی نماز بھی قضا نہ کی ہو۔ اور جب کئی گھنٹے ہو گئے جنازے کو کھڑے ہوئے، کیونکہ اس کڑے معیار پر کوئی پورا نہیں اترتا تھا، تو پھر سلطان وقت اور شاید وہ غیاث الدین بلبن تھے، آگے بڑھتے ہیں آنسوؤں سے روتے ہوئے، اور حضرت بختیار کاکی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ حضرت آج آپ نے میرا راز کھول دیا، اور پھر نماز جنازہ پڑھائی جاتی۔ یہ روحانی پہلو ہم نے ہر غازی کے وجود میں دیکھا ہے، چاہے وہ طارق بن زیاد ہوں، چاہے سیدنا خالد بن ولید ہوں، چاہے حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں، چاہے عمر بن عاص ہوں، اور ان کے بعد آنے والے جتنے غازیوں کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ نور الدین زنگی بھی ایک ایسے پراسرار مجاہد اور غازی تھے کہ جن کی تلوار سے اللہ نے امت کے دفاع کا کام بھی لیا، اور ان کو یہ توفیق بھی بخشی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خاص الخاص خدمت کر سکیں کہ جس کے بعد خوش نصیبی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مدینہ ایکسپیڈیشن کے بعد طویل عرصہ ایک مستی طاری رہی نور الدین زنگی کے اوپر، اس سعادت پہ، اس خوش نصیبی پہ کہ جس کے لیے حضور نے ان کو منتخب کیا تھا۔ جب قائد اتنے روحانی مقام پر ہوں کہ جن کی ہر بات کی نگرانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوں، تو یہ بھی پھر قدرتی امر ہے کہ وہ جو اپنے پروں کے نیچے شہباز تیار کریں گے وہ بھی اعلیٰ ترین روحانی مقام پر ہوں گے۔ نور الدین زنگی نے اپنے پروں تلے اسد الدین شیر کوہ کو تیار کیا، نجم الدین ایوب ان کے ساتھ رہے، اور سب سے بڑھ کر جس شہباز نے نور الدین زنگی کے پروں کے نیچے تربیت پائی اور بعد میں امت مسلمہ کی آبرو کا محافظ بنا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ نور الدین زنگی کی ساری تربیت اور توجہ اپنے دو جرنیل بھائیوں پر تھی، اسد الدین شیر کوہ اور نجم الدین ایوب، لیکن قدرت کا کرنا کچھ اس طرح ہوا کہ اسد الدین شیر کوہ کا انتقال ہو گیا، اور جب نور الدین زنگی کا بھی وصال ہو گیا تو اب اس خلا کو پل کرنے والا اور کوئی مجاہد وہاں موجود نہیں تھا، اور قدرت نے کنسپائر کیا، فطرت نے لالے کی خود ہنا بندی کی کہ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے بعد سلطان مصر و شام بن کر سامنے آیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد امت مسلمہ میں ایک دفعہ پھر قیادت کا فقدان پیدا ہو گیا تھا، اور یہ بات بہت اہم تھی کہ صلیبی جنگوں کے دوران ایک مضبوط حکمران دوبارہ مسلمانوں کی قیادت سنبھالے۔ نور الدین زنگی نے جو دہشت صلیبی فوجوں پر پھیلائی ہوئی تھی اور جس میں ان کو مبتلا کیا ہوا تھا پے در پہ شکستیں دے کر، اگر اس مومنٹم کو توڑ دیا جاتا تو صلیبی دوبارہ ری آرگنائز کرتے، ری گروپ کرتے اور مسلمانوں کے لیے مصیبت کھڑی کرتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صرف 37 برس کی عمر میں 1174 میں سلطان صلاح الدین ایوبی صرف 37 برس کی عمر میں سلطان و مصر و شام بن کر سامنے آئے، اور 1193 میں جب آپ کا انتقال ہوتا ہے اس وقت پوری دنیا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام کا ڈنکا بج رہا ہوتا ہے۔ امت مسلمہ میں آپ کو عزت، محبت اور پیار سے جو مقام دیا جاتا ہے وہ صلیبی جنگوں سے لے کر آج تک کسی مسلمان سلطان کو اتنی عزت نہیں دی جا سکی۔ اسی طرح صلیبی جنگوں میں بھی، صلیبی فوجوں میں بھی اور عیسائی دنیا میں بھی
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जो दहशत तारी थी कि उस वक्त भी माएं अपने बच्चों को इनके नाम से डराया करती थी। ये अजीम सुल्तान जिसको फातेह बैतुल मक़दस होने का शर्फ हासिल हुआ है, आलम इस्लाम के अजीम तरीन गाजियों और मुजाहिदीन में इसका शुमार होता है। सलीबी और इनके बदतरीन दुश्मन भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मुसलमान रोमांटिक फोकलोर में और ईसाई अदब में भी सलाहुद्दीन अयूबी को बहुत इज्जत से देखा जाता है। उसके बावजूद वो शिकस्त और वो शर्मसारी जो सलीबियों को सुल्तान के हाथ में उठानी पड़ी, अभी तक सलीबियों के दिलों में गैज़ और गज़ब की आग भड़काती रहती है। 1917 में जब फ्रेंच जनरल बैतुल मक़दस को फतह करके शाम पहुंचता है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र पर जाकर फातिहाना ऐलान करता है कि सलाहुद्दीन, अब हम यहां पहुंच गए हैं, हमें रोक के दिखाओ। 700 साल के बाद भी सलीबियों के दिलों में सुल्तान के खिलाफ नफरत की आग भड़क रही थी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल होता है तो इनका घोड़ा, इनका झंडा और चंद दिरहम जो इनके तरके में निकलते हैं वो बगदाद की खिलाफत के पास रवाना किए जाते हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा में सफ मातम बुझ जाती है। एक लिखने वाले ने तो ये तक लिख दिया कि खुलफाए राशिदीन के बाद उम्मत मुस्लिमा पर पड़ने वाली सबसे बड़ी मुसीबत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल था। सलाहुद्दीन अयूबी की जंगी मुहिम्मात का उरूज बैतुल मक़दस शरीफ की फतह थी। 1187 में जब मुसलमानों ने 90 साल के बाद दोबारा बैतुल मक़दस शरीफ को फतह किया तो यह भी एक अल्लाह की तरफ से एक रूहानी इशारा था कि उस दिन 27 रजब का दिन था। ये वो दिन कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस शरीफ से मस्जिद अक़सा से वाक़या मिराज पर तशरीफ ले गए थे। वाक़या मिराज के दिन बैतुल मक़दस की दोबारा फतह अल्लाह की रूहानी ताईद और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर अल्लाह के फजल की बहुत बड़ी निशानी है। जिस जमाने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शाम में फतुहात कर रहे थे, उस वक्त मुस्लिम दुनिया में उनके पाए का कोई भी हुक्मरान मौजूद नहीं था। जिस दौर में सलाहुद्दीन अयूबी शाम और फलस्तीन में फतुहात में लगे हुए थे, उस दौर में उम्मत मुस्लिमा में कोई मुसलमान जनरल और कायद इनके पाए का नहीं था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शहाबुद्दीन गौरी के हम असर हैं और इसी दौर में शहाबुद्दीन गौरी हिंद की तरफ फतुहात कर रहे थे। ये कुर्द बच्चा, ये कुर्द सुल्तान आज भी पूरी दुनिया में जिस कदर मुअज़्ज़ज़ है, बाइज्जत है और मुसलमान शराफत का पैकर है, इसकी मिसाल तारीख इस्लाम में किसी और मुसलमान जनरल और सिपाह सालार में नहीं मिलती। आज भी जब बैतुल मक़दस शरीफ अपने किसी सलाहुद्दीन की मुंतज़िर है तो फलस्तीनी बच्चे इसराइलियों की आंखों में आंखें डालकर अपना ये तराना पढ़ते हैं कि नहनु अब्नाउल मुस्लिमीन कुल्लुन सलाहुद्दीन, हम मुसलमानों के बेटे हैं, हम में हर शख्स सलाहुद्दीन अयूबी। एक ऐसे दौर में कि जब पूरी ईसाई दुनिया मुसलमानों पर सलीबी यलगारों पर यलगारें किए चली जा रही थी और मुसलमान सियासी इक़्तिदार बिखरता चला जा रहा था, ऐसे दौर में मुसलमानों को इज्जत और आबरू देने वाला, इनकी बहनों और बेटियों के सरों पर चादरें और दुपट्टे रखने वाला और अपने दुश्मनों की बेटियों पर भी रहम और मोहब्बत करने वाला ऐसा अजीमुशान सुल्तान इंसान ने कभी नहीं देखा। अल्लामा इकबाल की इस्तिलाह में जुनैदी और अर्ज़शेरी का ऐसा खूबसूरत मजमुआ, एक तरफ ऐसा फकीर और दरवेश कि जब इंतकाल हुआ तो शायद चंद दराहिम के अलावा कुछ इसके पास से बरामद ना हुआ, और दूसरी तरफ ऐसा शानदार सुल्तान कि पूरी दुनिया में इसके नाम की दहशत तारी थी। मुसलमानों को इज्जत और आबरू करने में, उनकी मुहाफजत में, उनका ध्यान करने में और उनकी खातिर अपने जान और माल को कुर्बान करने में सलाहुद्दीन अयूबी से ज्यादा बेहतर मुसलमान हुक्मरान और जनरल पैदा नहीं हुआ। इसी जांबाज मुजाहिद का यह खूबसूरत कौल है कि फरमाते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि इस्लाम तलवार से फैला है या इखलाक से, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है और इसमें कोई शुबा नहीं कि इस मुजाहिद ने अपनी तलवार का हक अदा कर दिया। सलाहुद्दीन अयूबी के कारनामे इस कदर हैरत अंगेज हैं कि इसका अंदाजा करने के लिए सिर्फ ये बात जहन में रखिए कि उस वक्त का तमाम यूरोप, इंग्लैंड का शहंशाह, फ्रांस का बादशाह और जर्मनी का बादशाह अपनी तमाम तर फौजों के साथ पूरे यूरोप को साथ लेकर 20 साल तक फलस्तीन पर हमलावर होते रहे और सलाहुद्दीन अयूबी अकेला उन तमाम का मुकाबला करता रहा। ये इस कदर गैर मामूली फीट ऑफ मिलिट्री जीनियस है, करेज, इंटेग्रिटी और गैर मामूली जुर्रत है कि जिसकी मशरिक और मगरिब में कोई मिसाल नहीं मिलती। हम यहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पर्सनैलिटी के
اس مبارک وجود کی صرف دو مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہیں گے۔ ایک مرتبہ عیسائی لشکر سے ایک عورت روتی پیٹتی اور چیختی چلاتی مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گئی۔ مسلمان سپاہیوں نے اس کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرے بچے کو رات کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے تھے، جب میں اپنے بادشاہ کے پاس گئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس جاؤ کہ وہ رحم دل اور نیک انسان ہے اور ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ میں تمہارے پاس آئی ہوں، خدا کے واسطے میری مدد کرو۔ اس عورت کی چیخیں دیکھی نہیں جا رہی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر سلطان مصر و شام صلاح الدین ایوبی آنسوؤں سے رونے لگتے ہیں، اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ چاروں طرف پھیل جاؤ اور اس عورت کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ۔ جب اس کا بچہ تلاش کر کے لایا جاتا ہے تو وہ عورت زمین پر گر کر دھاڑے مار مار کے روتی ہے اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں۔ اس عورت کو عزت کے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر زادرہ دے کر محبت اور پیار کے ساتھ واپس اس کے لشکر میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس سلطان صلاح الدین ایوبی کا سافٹ پہلو ہے، یہ اس کا وہ روحانی کردار ہے، یہ وہ ان کی انسان دوستی ہے جس کی وجہ سے ان کے بدترین دشمن بھی ان کے حق میں تعریفی کلمات کہنے پر مجبور ہے۔ وہ آپ کو سلطان کی دینی غیرت، حمیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی ایک واقعہ سناتے چلیں۔ ایک دفعہ ایک عیسائی صلیبی جنرل آرنیٹ نے مسلمانوں کے ایک ایسے قافلے کو لوٹ لیا کہ جو معاہدہ امن کے دوران حج پر جا رہا تھا۔ جب تمام قافلے والوں کو اس نے قتل و غارت کی، قیدی بنایا، تو ایک قیدی نے اس سے التجا کی کہ تمہارا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم کو نہ چھیڑو۔ تو اس پر بڑی گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ آرنیٹ جواب دیتا ہے، نعوذ باللہ، اپنے نبی سے کہو کہ آ کے تمہیں بچائیں۔ یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچتی ہے تو آپ جلال میں آ جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ جب آرنیٹ ان کے ہاتھ لگا یہ اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ جنگ ہتین کے بعد آرنیٹ بادشاہ جعفری کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آگے پیش کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پانی منگواتے ہیں اور کنگ جعفری کو پیش کرتے ہیں۔ جعفری پانی پی کر دوبارہ اس پیالے کو بڑھا دیتا ہے آرنیٹ کی طرف۔ سلطان جلال سے سرخ ہو جاتے ہیں اور جعفری سے کہتے ہیں کہ یہ پانی تم نے اس کو دیا ہے، میں نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ عربوں کی رواج یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی مہمان کو کھلا اور پلا دیں اپنے پاس، پھر اس کی جان بخشی کر دیتے ہیں۔ سلطان فیصلہ کر چکے تھے کہ آرنیٹ کی جان بخشی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد آرنیٹ کو قریب بلاتے ہیں اور اس کو وہ الفاظ یاد دلاتے ہیں گستاخانہ جو اس نے اس مسلمان سے کہے تھے، اور آرنیٹ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کی حفاظت کے لیے میں پہنچا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے۔ آرنیٹ کی جان فنا ہو جاتی ہے، لیکن اس موقع پر بھی سلطان کا کردار دیکھیے، اس کو موقع دیتے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو۔ وہ انکار کرتا ہے تو اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ کنگ جعفری جب اس واقعے کو دیکھتا ہے تو اس پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ سلطان اس کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے، لیکن اس نے گستاخی کی وہ حد پار کر لی تھی کہ مجھے اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کرنا رہا۔ یہ سلطان کی دینی غیرت اور حمیت کا حال تھا۔ یہ وہی سلطان ہے کہ جو ایک عورت کے بچہ گم ہونے پہ دھاڑے مار مار کر روتا ہے، اور دینی غیرت کا جہاں معاملہ ہوتا ہے تو اس کے جلال کے آگے دشمن کی کوئی فوج نہیں ٹھہر سکتی۔ آئیے اب اس زمانے کے کروسیڈز کی تھیٹر آف آپریشنز کی صورتحال پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ یہ وہ عجیب و غریب تھیٹر تھے، یعنی شام، فلسطین اور لیبنان کے علاقوں میں سینکڑوں قلعے اور شہر پھیلے ہوئے تھے، کچھ مسلمانوں کے پاس، کچھ عیسائیوں کے پاس، اور اتنی کلوز پراکسیمٹی میں دشمن ایک دوسرے کے قریب موجود تھے کہ بے انتہا جھڑپیں تو عام معمول تھا۔ ٹیکٹیکل لیول پر جنگیں عام ہوا کرتی تھی، مگر اسٹریٹجک بیٹلز، وہ کہ جو جنگ کا پانسا پلٹ دیں، وہ ایک آدھی ہوا کرتی تھی۔ صلیبی جنگیں تاریخ کی سب سے زیادہ خونریز جنگیں تصور کی جاتی ہیں، اور ان جنگوں میں فیصلہ کن کردار ان کی قیادت کا ہوا کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آدھے درجن سے زائد بڑے بڑے بادشاہ یورپ سے ان کے مقابلے پر آئے۔ صلاح الدین ایوبی کا کیریکٹر اگر کمپیئر کیا جائے ان تمام جنرلز اور بادشاہوں کے کردار سے تو زمین اور آسمان کا فرق تو یہی نظر آ جاتا ہے۔ جب قیادت کے ہاتھ صاف ہوں، اس کے دل و نگاہ پاک ہوں، اور وہ ایک روحانی وجود ہو، تو اس کا بہت گہرا اثر اس کی فوج پر بھی پڑتا ہے، اور فوج بھی وہی رنگ اختیار کر لیتی ہے جو اس کے امیر کا ہوتا ہے۔ اگر صلیبیوں کی فوج کو دیکھا جائے تو خود عیسائی مورخ مجبور ہیں یہ بات کہنے پر کہ ان سے زیادہ بدکردار وحوش گروہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔
زانی، بدکار، شرابی، قتل و غارت کرنے والے باہم پھوٹ پڑی ہوئی اور انسانیت کے نام پر ایک دھبا، یہ وہ صلیبی فوجیں تھی کہ جن کو خود عیسائی مورخ انتہائی شرمندگی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ یہ تمام کردار جو صلیبی فوجوں میں موجود تھا ان کے حکمرانوں کا اثر تھا۔ جب حکمران اس مقام پر ہوں کہ نہ شرم، نہ لحاظ، نہ اخلاقیات اور باہم دست و گریباں، پھر فوجیں بھی اسی رنگ پر پیدا ہوتی ہیں۔ جنگیں مورل فائبر پر لڑی جاتی ہیں، اعلیٰ اخلاقی کردار پر لڑی جاتی ہیں۔ جہاں تک جنگی حکمت عملی اور ہتھیاروں کا تعلق تھا، مسلمانوں اور صلیبیوں میں خاصا توازن تھا۔ مسلمان اس وقت کوئی کمزور مملکت نہیں تھے، تمام مملکت اسلامیہ سے مجاہدین بھی پہنچ رہے تھے جہاد کے لیے، ہتھیار اور اسلحہ بھی موجود تھا، اور پورا یورپ بھی اپنی تمام تر توانائی اور وسائل لے کر ان جنگوں پر آیا تھا۔ جہاں فرق پڑتا تھا وہ قیادت اور کردار اور اخلاق کا تھا، اور یہاں پر مسلمانوں اور صلیبیوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ مسلمان اعلیٰ ترین اخلاق اور کردار پر کہ جس کی مثال اس وقت کی دنیا میں اور اس کے بعد کے آنے والی فوجوں میں شاید ہی کبھی دی جا سکتی۔ روحانی اور اخلاقی طور پر اپنے دشمنوں کو واضح شکست دینے کے بعد سلطان نے جو جنگی حکمت عملی ڈپلوائے کی وہ بھی انتہائی غیر معمولی تھی۔ آج کے دور میں جس کو C4I کہتے ہیں، کمانڈ، کنٹرول، کمیونیکیشن اینڈ انٹیلیجنس، ان چاروں ایسپیکٹس میں بھی سلطان کا اور صلیبی فوجوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ کمانڈ تمام کی تمام سیریا سے لے کر مصر تک اور تمام مسلمان فوجوں کی سلطان کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ عرب، ترک، عربی، عجمی، تمام مسلمان دستے افریقہ سے لے کر آرمینیا تک اور ماوراء النہر سے لے کر یمن تک مسلمان دستے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک کمانڈ پر تھے اور ان سے شدید محبت کرتے تھے اور ان کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے پر تیار تھے۔ اس کے مقابلے میں عیسائی لشکروں کی کمانڈ 6 یا 7 جرنیلوں پہ یا بادشاہوں پر تقسیم ہوتی تھی جو باہم آپس میں دست و گریباں ہوا کرتے تھے۔ شدید اختلافات اور جھڑپیں خود صلیبی فوج میں آپس میں جاری رہتی تھی۔ کنفیوژن اس قدر ہوا کرتی تھی کہ کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو ڈیفائن نہیں ہوتا تھا، کوئی وار کونسل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس کا انجام آپس کی جھڑپ پر نہ ہوتا۔ جب کمانڈ میں اتنا واضح فرق ہو پھر نتیجہ بالکل واضح ہے۔ کمیونیکیشن کے حوالے سے سلطان کے تمام علاقوں پہ، تمام مفتوحات پہ، ان تمام علاقوں پہ کہ جہاں مسلمان بس رہے تھے، ایک ایک پل کی خبر سلطان تک پہنچتی تھی۔ اپنے دستوں کے ساتھ، اپنے جنرلز کے ساتھ، اپنے کمانڈرز کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے جاسوسوں کے ساتھ سلطان کا ایک انتہائی منظم رابطہ قائم تھا۔ چونکہ مسلمان انٹیریئر لائنز پر آپریٹ کر رہے تھے، یعنی اپنے ہوم گراؤنڈ پر جنگ کر رہے تھے، اور دشمنوں کو کم از کم اپنی سرحدوں سے 2-2.5 ہزار میل دور آ کر جنگ کرنا پڑ رہی تھی، تو ان کی کمیونیکیشن اپنے مرکز سے، ان کی سپلائی لائن اور ان کا کنٹرول کسی صورت میں بھی اس مقابلے کا نہیں ہو سکتا تھا کہ جو سلطان کے پاس تھا۔ انٹیلیجنس کے حوالے سے سلطان کے ہزاروں جاسوس ہر وقت دشمن کے علاقوں اور دشمن کے لشکر میں چھپے ہوئے ہوتے اور اندر ہونے والی ہر بات کی اطلاع سلطان کو بہت پہلے پہنچ جاتی تھی۔ اس کے مقابلے میں عیسائیوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں اپنے جاسوس پیدا کر سکتے۔ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ان صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے فیور میں تھا وہ کہ وقت مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ اپنے ممالک سے نکل کر صلیبی فوجیں جب کئی ہزار میل دور سفر کر کر آتی تھی تو بہت زیادہ عرصہ ارض مقدس میں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ ان کے بادشاہوں کو واپس جانے کی جلدی ہوتی تھی اور یہ کیمپینز کو جلد سے جلد ختم کر کر دوبارہ اپنی سلطنت میں لوٹنا چاہتے تھے۔ اپنے گھروں سے باہر ایک طویل عرصہ رہنا ان کے لیے ناممکن تھا، جس کی وجہ سے یہ جلد باز ہوتے، غلطیاں کرتے، ان میں پھوٹ پڑتی، یہ غصے میں جلدی آ جاتے اور نتیجتاً وہ تمام ان کی کمزوریاں ظاہر ہو جاتی کہ جو ایک دشمن کے کمانڈر کو ایکسپلائٹ کرنے میں مدد دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے۔ مسلمان ایک طویل عرصے تک اس جنگ کو لڑ سکتے تھے، جبکہ صلیبیوں کو اس کو ختم کرنے میں جلدی ہوتی اور یہ جلد بازی ان کی موت کا باعث بنتی تھی۔ جب سے پہلی صلیبی جنگ کے بعد صلیبیوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ یلغار کی، مسلمانوں کا اسٹریٹجک آبجیکٹو ایک ہی ہوا کرتا تھا کہ اپنے ممالک کا دفاع کیا جائے اور صلیبیوں کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے، اور اس ایک نقطے پر پوری امت مسلمہ متحد ہو جاتی تھی۔ جبکہ دوسری طرف صلیبی لشکر میں مختلف بادشاہ اپنے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹو لے کر اس مہم میں شامل ہوا کرتے تھے۔ جیسے یہ بات ہم نے کہی کہ بازنطینی سلطنت کے مقاصد اپنے کچھ اور تھے،
टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स के अपने मकासद थे, पोप अपने मकासद पूरा करना चाहते थे, और मुख्तलिफ बादशाह अपनी अपनी पर्सनल ग्लोरी और ग्रीड के लिए इस मुहिम में शामिल हुआ करते थे। जब एक फौज में लड़ने वालों के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ही मुख्तलिफ हों, तो उसमें ना इत्तेहाद हो सकता है और ना वो एक यूनाइटेड बॉडी के तौर पर जंग कर सकती है। जहां तक फौजों की क्वालिटी का ताल्लुक है, हथियार दोनों तरफ तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन सलीबियों की तादाद अक्सर स्ट्रेटेजिक जंगों में मुसलमानों से बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जो छोटी मोटी झड़पें और मामूल की बैटल्स थी, उनमें ताकत का तवाजुन तकरीबन एक जैसा हुआ करता था। मुसलमान एक सुपर पावर थे अपने वक्त की, और पूरे सलीबी लश्कर के साथ आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने की सलाहियत रखते थे। तो अगर हम मुख्तसरन अब तायराना जायजा लें सलीबी जंगों का जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मगरिब के खिलाफ लड़ी, तो यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि हर महाज पर, चाहे वो रूहानी और इखलाकी ताइद हो या जंगी हिकमत अमली हो, क़यादत हो, हथियारों का मामला हो और फौजों का आपस में ताकत का तवाजुन, उनका डिसिप्लिन, उनका कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस हो, हर एस्पेक्ट में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज और इनकी क़यादत सलीबियों की इज्तिमाई क़यादत के मुकाबले में बहुत आगे थी। जब ये तमाम फैक्टर्स एक फौज को सपोर्ट कर रहे हों, तो ये बात फिर बिल्कुल तय होती है कि जंग का नतीजा क्या निकलेगा। खारजी दुश्मनों से जंग करने के अलावा कुछ खतरात ऐसे भी थे जो दाखिली तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे थे। इसमें एक तो वो मुसलमान जनरल और कमांडर्स थे कि जो आपस में बाहो में दस्त और गरिमा अपनी अपनी सल्तनत बनाने के लिए पर्शिया, अनातोलिया और एशिया माइनर की तरफ से सुल्तान की सल्तनत पर फौज कशी करते रहते थे। और उनसे ज्यादा बढ़कर खतरनाक वो बातनी फिरका असैसिन्स या हशाशीन थे कि जिन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शहीद करने की कसम खाई हुई थी। इससे पहले मूसल के गवर्नर मौदूद को, कि जो पहली सलीबी जंग के बाद ईसाइयों के खिलाफ मुकाबले के लिए खड़े हुए थे, हशाशीन ने शहीद कर दिया था। इमादुद्दीन जंगी और नूरुद्दीन जंगी की जान को भी हशाशीन के खंजर से हमेशा खतरा लगा रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उनकी हिट लिस्ट पर थे और कई दफा सुल्तान पर बराह रास्त कातलाना हमले भी किए गए। एक मर्तबा तो खंजर इनके अमामे पर भी लगा, लेकिन नीचे सुल्तान लोहे का खोद पहने हुए थे, जिसकी वजह से सर बच गया। ये बातनी फिरका तवील अरसे तक मुसलमान मुमलिकत के बड़े बड़े सरबराहान को शहीद भी करता रहा और पूरी मुमलिकत में दहशत फैलाकर सलीबियों के लिए वो काम करता रहा जो पूरी सलीबी फौजें मिलकर नहीं कर सकती थी। आइए इस मौके पर सलीबी फौज में मौजूद उस जंगजू फिरके की भी बात करें जो अपने आप को हॉस्पिटलर, टेम्पलर और टिटोनिक नाइट्स के नाम से तारुफ करवाता था। ये बात हम पहले कह चुके हैं कि ये नाइट्स बुनियादी तौर पर यहूदी थे, लेकिन अपने आप को ईसाई जाहिर कर कर सलीबी फौज में शामिल हुए थे। और इनका अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यह था कि जब सलीबी बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद करा लेंगे तो यहां पर ये एक यहूदी रियासत का क़याम अमल में लाएंगे। आज अगर आप इस बात को नोट कीजिए कि इसराइल कोशिश कर रहा है कि बैतुल मक़दस शरीफ में मस्जिद अक्सा को शहीद कर कर यहां पर टेम्पल ऑफ सोलोमन कायम किया जाए। इस बात को जरा जहन में इसलिए रखिएगा कि जब ये टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स पहली सलीबी जंग के बाद बैतुल मक़दस शरीफ में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले मस्जिद अक्सा में जाते हैं और वहां पर अपना हेडक्वार्टर कायम करते हैं। और इसी की निस्बत से इनको टेम्पलर कहा जाता है। ईसाई चर्च बनाते हैं, टेम्पल नहीं बनाते। टेम्पल ऑफ सोलोमन यहूदी बनाते हैं। इसी तरह मगरबी मौर्रख और तारीखदान खुद अपनी किताबों में लिखते हैं कि ये टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स सूद के कारोबार में, मनी लेंडिंग में और कर्ज देने में बहुत महारत रखते थे और पहली जदीद बैंकिंग का आगाज भी इन्होंने किया। अब हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि सूद, कर्ज और बैंकिंग यहूदियों की खास खसलतें हैं। इसके अलावा जो आज के दौर में आप फ्री मेसन्स का नाम सुनते हैं, उसकी इस्तिलाह भी इन्हीं सलीबी जंगों से निकली है। ये टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स लोगों का इलाज किया करते थे, जो इनकी हॉस्पिटल विंग होता था, और दूसरी तरफ ये किले बनाने में बहुत मशहूर थे और मजबूत किलाबंदियां बनाने की वजह से इनको मेसन्स कहा जाता है। जो आज भी जो मकान की तामीर करते हैं उनको मेसन कहा जाता है। फ्री मेसन की इस्तिलाह इन्हीं टेम्पलर नाइट्स से निकली। और टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स के बारे में ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। सलीबी जंगों के इख्तिताम के बाद जब पोप को इनकी असलियत का अंदाजा हुआ और दूसरी तरफ पूरा यूरोप इनका मकरूज हो चुका था, फिर पोप ने इनके खिलाफ फतवा जारी किया, इनको बिदअती और मुर्तद करार दिया गया
اور یہ حکم دیا گیا کہ پورا یورپ جہاں کہیں بھی ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس ملتے ہیں ان کو پکڑ کر ان کو زندہ جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے اور ان کی تمام دولت پر قبضہ کر لیا جائے. یعنی یورپ نے آسان حل ان کا قرض ادا کرنے کا یہ نکالا کہ جو قرض دینے والا تھا اسی کو ہی قتل کر دیا. یہ بھی تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پورا یورپ ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹ سے اتنا مانوس ہو چکا تھا ان کی جنگوں اور ان کے قرض کی وجہ سے کہ جب ان کی پرسیکیوشن کی گئی اور راتوں رات پورے یورپ سے ان کا صفایا کیا گیا تو کئی سو سال تک ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس کہیں نظر نہیں آئے. اور پھر جب دوبارہ دنیا کے سامنے آئے اس وقت یہ بینک آف انگلینڈ، فیڈرل ریزرو اور آج کے جدید بینکنگ سسٹم اور خفیہ تحریک فری میسنری کے روپ میں تھے جو آج دنیا پر قبضہ کر کر اسرائیل کی ریاست میں بنیاد بنا کر ٹیمپل آف سولومن کو دوبارہ قائم کر کر مشرق وسطی میں گریٹر اسرائیل قائم کرنا چاہتے ہیں. وہی خواہشات جو پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی صلیبی جنگوں میں انہوں نے صلیبی دنیا کو استعمال کر کر مسلمانوں کے خلاف جنگ مسلط کر کے حاصل کرنے کی کوشش کی. اس تمام تاریخی پس منظر کے بعد آئیے اب ان چند بڑی بڑی جنگوں کی بھی بات کرتے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑی. جنگیں تو آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں لڑی، لیکن وہ جنگیں کہ جو ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک لیول سے بہت زیادہ اہم ہیں ہم ان پر بات کریں گے. سلطان کی جنگی حکمت عملی بیت المقدس شریف کو فتح کرنے سے پہلے یہ تھی کہ آس پاس کے تمام علاقوں کے قلعوں کو فتح کر دیا جائے اور وہ سپلائی لائن توڑ دی جائے کہ جو بیت المقدس شریف کے اندر صلیبیوں کو پہنچ رہی تھی. اس کے لیے سلطان نے ایک انتہائی تیز چھاپہ مار مہم پورے فلسطین کے علاقے میں جاری رکھی ہوئی تھی اور وہ ہر اس بات پر نگاہ رکھتے تھے کہ جہاں صلیبی کوئی نیا قلعہ بنانے کی کوشش کریں کہ سلطان کی سپلائی لائن کو کاٹا جا سکے. بیت المقدس شریف سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں جیکبز فورٹ کے مقام پر ایک جگہ اسٹریٹجکلی بہت اہم تھی کہ جہاں سے وہ راستہ نکلتا تھا جو بیت المقدس شریف کا دفاع کرتا تھا اور دمشق کی طرف بھی پیش قدمی کرنے میں آسانی رہتی. دمشق چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکز تھا لہذا جیکب فورٹ پہ جب صلیبیوں نے قلعہ بنانے کی کوشش کی تو سلطان حرکت میں آ گیا. جیکب فورٹ کے قلعے میں تقریباً 1500 کے قریب نائٹس، میسنز اور وہ تمام انجینئر جو اس قلعے کی تعمیر پہ متعین تھے مصروف کار تھے. سلطان نے جب پیش قدمی شروع کی قلعے کی طرف تو ساتھ ساتھ عیسائی فوجوں نے بھی دوسرے علاقوں سے اس قلعے کی حفاظت کے لیے اپنی پیش قدمی کی. اب ایک ریس تھی، جو قلعے پر پہلے پہنچ جاتا وہ اس کو فتح کر لیتا کیونکہ قلعہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا. سلطان صلیبی فوج سے پہلے پہنچے اور 6 دن کی جھڑپ کے بعد پورے قلعے کو فتح کر لیا گیا. سلطان کے حکم پر تمام نائٹس کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئی. جیکب فورٹ کے قلعے کے فتح کے بعد اب شمال سے بیت المقدس شریف کے لیے سلطان کی پیش قدمی کا راستہ کھل چکا تھا، لیکن صلیبی فوجوں کو سمندر کے راستے مسلسل امداد اور کمک پہنچ رہی تھی. 1180 میں سلطان نے اپنا بحری بیڑا تیار کیا اور بیروت کے قلعے پر حملہ کیا اور اب پہلی مرتبہ صلیبیوں کو یہ احساس ہوا کہ سمندر کے راستے بھی ان کو سلطان کے خلاف اپنی جنگ لڑنی پڑے گی. لیکن ابھی بھی حتمی طور پر صلیبیوں کو شکست نہیں ہوئی تھی. سلطان یہ چاہتے تھے کہ صلیبی فوج کو کھلے میدان میں دعوت دی جائے اور کھلے میدان میں ان کو بری طرح شکست دینے کے بعد بیت المقدس شریف کی طرف پیش قدمی کی جائے. سلطان کی یہ خواہش بھی جلد پوری ہوئی اور ایک بہت بڑا لشکر سلطان کے مقابلے کے لیے باہر نکلا. تاریخ میں یہ ایک فیصلہ کن جنگ تصور کی جاتی ہے اور وہ سب سے بڑی جنگ ہے جو سلطان نے فلسطین کے علاقے میں لڑی اور اس کے نتیجے میں تاریخ کا دھارا تبدیل ہو گیا. 1187 میں لڑی جانے والی اس جنگ کو تاریخ جنگ ہتین کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے بعد فیصلہ کن طور پر صلیبی لشکر کو کچل دیا گیا اور تمام بڑے بڑے صلیبی بادشاہ سلطان کے قبضے میں آ گئے اور بیت المقدس شریف کا راستہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا. یہی وہ آرنٹ تھا جس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھائی تھی اور یہی وہ جنگ ہتین تھی جس کے بعد صلیبیوں کو عبرتناک شکست ہوتی ہے اور یہ آرنٹ سلطان کے قبضے میں آ جاتا ہے. ہتین کی لڑائی صلیبی جنگوں کی شاندار ترین فتح تصور کی جاتی ہے اور عیسائیوں اور صلیبیوں کے لیے بدترین شکست. کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی صلیبی ذہن اور فکر ہتین کی شکست اور ذلت کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی اور یہ جنگ سلطان کے ملٹری جینیس ہونے کی ایک شاندار مثال ہے. ہتین کی جنگ، بیت المقدس کی فتح اور اس کے بعد آنے والے واقعات پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. السلام علیکم.
ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات پر بات کر رہے ہیں۔ صلیبی جنگوں کی فتوحات میں جنگ حطین کا ایک غیر معمولی کردار ہے۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس نے صلیبی جنگوں کی تاریخ کا پانسا بھی پلٹ دیا اور کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی مغرب کی ذہنیت پر ایک گہرا اثر ڈالا۔ اس جنگ میں شرمناک شکست اٹھانے کے بعد صلیبی فوجیں اس قابل نہیں تھی کہ بیت المقدس شریف کا دفاع کر سکتی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی شام، فلسطین اور لیبنان کے تقریباً تمام علاقوں پر قابض ہو گئے اور بیت المقدس شریف کے فتح کا رستہ ہموار ہو گیا۔ جنگ حطین پر ہم تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ امت مسلمہ کی تاریخ میں وہ بڑی بڑی جنگیں جنہوں نے تاریخ کے فیصلے کیے ہیں، مسلمانوں کو عروج اور عزت بخشی ہے، اور مسلمانوں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ذلیل کیا ہے، اس میں جنگ حطین کا بہت بڑا نام ہے۔ 1187 کا وہ واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب کاؤنٹ آرنٹ نے مسلمانوں کے ایک قافلے کو لوٹا تھا، اس وقت جب مسلمانوں اور صلیبیوں میں معاہدہ امن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آرنٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک میں گستاخی کی تھی، اور صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ وہ آرنٹ کا سر اپنے ہاتھ سے اتاریں گے۔ یہ واقعہ بنیاد بنتا ہے جنگ حطین کے آغاز کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ صلیبیوں کے ساتھ اس بات پر مقابلہ کیا جائے گا اور صلیبی ان تمام قاتلوں کو مسلمانوں کے حوالے کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو دونوں طرف سے فوجیں سفارہ ہو جاتی ہیں۔ کئی ہزار کی صلیبی فوج اور سینکڑوں ان کے ساتھ نائٹس، ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز ایک جھیل کے کنارے اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں اور اپنے ارد گرد بہت مضبوط مورچہ بندیاں قائم کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی فوج جب ان کے قریب پہنچتی ہے تو صلاح الدین ایوبی جنگ کی صورتحال دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان مورچہ بندوں میں اور ایسی صورتحال میں کہ جب دشمن کی فوج پانی کے اس قدر نزدیک ہو اور پانی کی رسائی اس کو حاصل ہو، اس صورتحال میں جنگ نہیں کی جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی اب کوئی چال تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح دشمن کی فوج کو اپنا پڑاؤ توڑنے پر مجبور کیا جائے اور اس کو پیش قدمی کرا کر کچھ فاصلے پر حطین کے میدان میں لایا جائے کہ جہاں پر مسلمان اس سے جنگ کرنا آسان ہوتا۔ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کے حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ملٹری جینیس ہونے کی نشانی یہ جنگ حطین کی اسٹریٹجی ہے کہ جنہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی صلیبی فوجوں کے خلاف ڈپلوائے کی۔ صلیبی بادشاہ جوفری اور اس کے ساتھ کاؤنٹ آرنٹ اپنی صلیبی فوج کی قیادت کر رہے تھے اور کسی صورت میں بھی اپنی مستحکم پوزیشن چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ اب ان کو شکست دینے کا صرف ایک طریقہ تھا، جیسے سلطان نے فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے مرکز سے باہر نکالا جائے۔ اس کا طریقہ یہ نکالا گیا کہ پہلے سلطان نے ایک ڈسیپشن اٹیک کیا، ایک ڈیکوئے اٹیک کیا قریب کے ایک صلیبی قلعے پر۔ صلیبیوں کے پاس ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جو نزدیک تھا، اور جہاں پر ان صلیبیوں کی فیملیز رہا کرتی تھی، عورتیں تھیں، بچے تھے۔ سلطان نے اس قلعے پر صرف ایک دکھانے کے لیے ایک ڈیکوئے اٹیک کیا تاکہ یہ فوج پینک کر جائے اور اپنے پڑاؤ کو توڑ دے جس میں یہ محفوظ حد بندیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کا محاصرہ کیا اور چند دن گزر گئے اور قلعے پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا، تو وہی ہوا کہ جس کی سلطان صلاح الدین ایوبی توقع کر رہے تھے۔ اگر صلیبی فوج اپنا پڑاؤ توڑتی ہے اور قلعے کے دفاع کے لیے قلعے تک پہنچتی تو اس میں کم از کم اس کو 8 گھنٹے کا سفر کرنا تھا۔ ہر ملٹری اسٹریٹجسٹ یہ بات جانتا ہے کہ آپ سفر اس وقت شروع کرتے ہیں کہ جب دن کی روشنی میں آپ اپنے اگلے پڑاؤ تک پہنچ جائیں۔ صلیبی یہ حماقت کریں گے، یہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ دوپہر کے بعد انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور قلعے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ راستے میں مسلمانوں نے اسکریننگ پوزیشنز لگائی ہوئی تھی، جگہ جگہ مسلمان کیولری ان کو روکتی، ان پر حملے کرتی، ان کو ڈسٹریکٹ کرتی اور ان کی پیش قدمی کو توڑتی تھی۔ نتیجتاً جس رفتار سے صلیبی آرمی نے پیش قدمی کرنی تھی وہ رفتار بھی آہستہ ہو گئی، اور الٹیمیٹلی جب مغرب ہوتی ہے تو صلیبی فوج اپنے آپ کو پانی سے کئی کلومیٹر دور حطین کی اونچی پہاڑی پر پاتی ہے جس کے چاروں طرف مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی صلیبی اپنے مرکز کو چھوڑتے ہیں جو پانی کے پاس ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی اپنے کیولری دستوں کو پانی اور صلیبی فوج کے بیچ میں داخل کر دیتے ہیں۔ اب صلیبی فوج کے پاس پانی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ایک غیر معمولی ڈیسپریٹ سچویشن میں وہ آ جاتے ہیں کہ جہاں حطین کی پہاڑی پر وہ پوری فوج جمع ہوتی ہے، چاروں طرف مسلمان ہوتے ہیں، پانی بہت دور ہوتا ہے، وہ قلعہ جس کے دفاع کے لیے وہ نکلے تھے وہ بذات خود مسلمانوں کی سیج میں ہوتا ہے، لیکن مسلمان اس سیج کو اٹھا کر اب اپنی پوری قوت اور طاقت حطین کے میدان میں لے آتے ہیں۔ حطین کی پہاڑی پر جو میدان جو بہت طویل
فاصلے تک پھیلا ہوا تھا، پوری صلیبی فوج اپنا پڑاؤ ڈالتی ہے، لیکن اب پیاس اور بھوک کی شدت ان میں شدید کمی پیدا کرتی ہے، کمزوری پیدا کرتی ہے، اور ایک ڈیسپریٹ سچویشن میں وہ آ جاتے ہیں۔ سلطان کے بایوگرافر جنہوں نے ان کی تاریخ لکھی اور سلطان کے لشکر میں ہوا کرتے تھے، بہاؤالدین، وہ صلیبی فوج کی بے بسی کی ایسی دردناک داستان کھینچتے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس فوج کا آئندہ کیا انجام ہونے والا ہے۔ اب آپ ذرا چشم تخیل میں صلیبی فوج کی حالت کا ذرا مظاہرہ دیکھیے کہ جو چاروں طرف سے ڈیسپریٹ سچویشن میں گھیری جا چکی ہے، پانی سے دور ہے، مرکز سے دور ہے، اور اب وہ چاروں طرف سے جب وہ تابڑ توڑ حملے کر کے نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو مسلمان کیولری اس کو روک کر واپس اسی پہاڑی پر بھیج دیتی ہے جو آئندہ ان کی قبرستان بننے جا رہا تھا۔ 2 ہی دن گزرتے ہیں کہ صلیبی فوج کی حالت انتہائی پتلی ہو جاتی ہے۔ وہاں سے نائٹس تک ڈیفیکٹ کر کے آتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو اطلاع دیتے ہیں اس ڈیسپریٹ سچویشن کی جس میں وہ پوری فوج پھنسی ہوتی ہے۔ نہ گھوڑوں اور جانوروں کے پاس پانی ہوتا ہے، نہ صلیبیوں کے پاس۔ ان کے اس عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے ہوا کا رخ دیکھ کر سلطان لکڑیوں کے بڑے بڑے انبار جمع کرواتے ہیں اور ان پر آگ لگا دیتے ہیں۔ نتیجتاً دھواں اور آگ بھی پوری صلیبی فوج کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ایسی حالت میں جب گرمی کی تپش ہو، جب دھواں تنگ کر رہا ہو، پانی موجود نہ ہو، مورلی اور سائیکولوجیکلی صلیبی فوج اس قدر کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ اب لٹرلی وہاں پر خودکشیاں کرنے لگتے ہیں سپاہی کہ مسلمانوں کے ہاتھ کہیں قید نہ ہو جائے۔ ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس بار بار بڑے بڑی ڈٹیچمنٹس بنا کر پہاڑی سے نیچے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اترتے اور مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح دریا تک راستہ بنایا جا سکے، اور ہر دفعہ ان کو مار کر واپس بھگا دیا جاتا۔ کئی دفعہ انہوں نے اپنے دستوں کو منظم کر کے اس قدر شدید حملے کیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس مقام پر تھے ان کے قریب تک پہنچ گئے۔ سلطان کا بیٹا ملک العادل ان کے ساتھ کھڑا تھا اور بہت پریشان ہو گیا، لیکن سلطان کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی۔ جب صلیبیوں کو واپس ان کے لشکر تک پہنچا دیا گیا مار مار کے تو ان کا بیٹا چیخ پڑا کہ ہمیں فتح حاصل ہوئی۔ سلطان نے فرمایا نہیں، ابھی نہیں۔ جب دوسری مرتبہ بھی صلیبیوں نے اسی طرح چارج کیا اور دوبارہ سلطان تک پہنچ گئے اور پھر وہی پریشانی کی حالت ہوئی جو پہلے تھی اور ان کو دوبارہ یہاں سے واپس نکالا گیا، تو پھر سلطان کے بیٹے نے دوسری دفعہ کہا اب ہم جیت گئے۔ تو سلطان نے کہا نہیں، ابھی نہیں۔ اور سلطان نے پھر وہ بات کہی کہ جب تک ان کا وہ سرخ خیمہ اپنی جگہ پر قائم ہے، جب تک ان کے بادشاہ کا خیمہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، یہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ کاؤنٹر اٹیک کریں، اور براہ راست اس تھکی ہوئی فوج کے اوپر مسلمان یلغار کرتے ہیں کہ جہاں پر حالت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ گھوڑے پیاس سے مر چکے ہوتے ہیں اور نائٹ اپنے کئی من کے باڈی آرمرز کے ساتھ بھی گھوڑوں سے اتر کر پیدل جنگ لڑنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہ اپنا آرمر اتار کے پھینک دیتے ہیں، اور نائٹس کی جو اسٹرینتھ تھی، ان کی باڈی آرمر اور ان کی کیولری، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو نائٹس میں اور پیادہ سپاہیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، اور مسلمان گاجر اور مولی کی طرح ان کو کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ پورا میدان جنگ میں صرف یا لاشیں ہوتی ہیں یا وہ قیدی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں، جس میں کئی 100 ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس بھی ہیں جو سلطان کے ہاتھ آتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک مسلمان سپاہی 30 صلیبی فوجیوں کو رسی سے باندھ کر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہوتا ہے۔ اور جو سب سے بڑی ذلت صلیبیوں کو اٹھانی پڑی، جو آج تک وہ نہیں بھولتے ہیں، کہ وہ صلیب جس پر ان کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، وہ صلیب مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتی ہے۔ اس کو یہ ٹرو کراس کہتے تھے۔ جب یہ صلیب کا مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے کا مطلب تھا کہ پوری صلیبی دنیا میں صف ماتم بجھ جاتی ہے، اس سے زیادہ ذلت آمیز شکست ان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس میں ان کا مقدس ترین نوادرات اور تبرکات سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آتے ہیں۔ سلطان اس صلیب کو نیزے پہ لگا کر دمشق بھجوا دیتے ہیں، اور پورے دمشق میں اس کو تماشا دکھایا جاتا ہے اس کا کہ جس ذلت کے ساتھ اللہ نے صلیبیوں کو شکست دی اور مسلمانوں کو عزت دی، اس پر پوری مسلمان سلطنت اللہ کا شکر ادا کرتی۔ جنگ حطین کی فتح کے بعد تمام قیدی سلطان کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ پھر یہ وہی مشہور واقعہ ہوتا ہے جو ہم پہلے سنا چکے ہیں کہ سلطان آرنیٹ کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں اور کنگ جعفری کو اپنا قیدی بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے جو سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ہمیشہ ایک بہت بھاری تعداد میں پوری امت مسلمہ کے علماء، درویش، فقراء اور صوفیاء موجود ہوا کرتے تھے، اور ان کا کام دعائیں کرنا اور مجاہدین کے حوصلے بڑھانا تھا۔
اور ضرورت کے وقت سلطان ان سے فتوے بھی لیا کرتے تھے. لیکن یہ تمام علماء، فقراء اور صوفیاء درویش کبھی بھی تلوار ہاتھ میں لے کر جنگ نہیں کرتے تھے، اور ان کے علم، ان کے مقام، ان کے مرتبے کی وجہ سے ان کو بہت معزز اور باعزت مقام دیا جاتا تھا، اور سلطان خاص حفاظت کرتے تھے ان کی. اس جنگ میں کئی 100 ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس بھی گرفتار ہوتے ہیں، اور اب سلطان کا جلال ان فری میسونک، ٹیمپلر، ہاسپٹلر اور ٹیوٹونک نائٹ کے خلاف عروج پر پہنچا ہوا ہوتا ہے. مگر سلطان سے زیادہ جلال علماء، فقراء اور صوفیاء کو ہوتا ہے. یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ یہ بزرگان دین سلطان سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو تلواریں دی جائیں تاکہ ہر عالم اور صوفی اور فقیر اپنے ہاتھ سے کم از کم ایک نائٹ کی گردن اتارے. اور پھر وہ تاریخ غیر معمولی معاملہ دیکھتی ہے کہ نائٹس کو علماء کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور علماء اور درویش ان نائٹس کی اپنے خنجروں اور تلواروں سے گردنیں اتارتے ہیں. لیکن یہ بات بھی غیر معمولی ہے کہ ان تمام ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹ کو قتل کرنے سے پہلے مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی، اور تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ان میں سے چند ایک مسلمان بھی ہو گئے اور بعد میں بہت اچھے مسلمان بن کر مسلمانوں کی طرف سے صلیبیوں کے خلاف لڑے. جنگ حطین کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے. پے در پہ تمام وہ قلعے جو فلسطین کے ساحل کے آس پاس آباد تھے اور بیت المقدس شریف کو گھیرے ہوئے تھے، مسلمانوں نے فتح کر لیا. کسی ایک مقام پر اس کے بعد نہ مزاحمت ہوتی ہے، نہ کسی عورت یا بچے یا کمزور کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، عام معافی دے دی جاتی ہے ہر ایک کو. اور وہ عظیم سلطان جس کو جب اللہ عزت دیتا ہے تو وہ اپنا سر اور عاجزی سے اس کے آگے جھکا دیتا ہے، اپنی فتوحات کے ساتھ بڑھتا ہوا بیت المقدس شریف کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. حطین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی آس پاس کے تمام قلعے فتح کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے پر جا پہنچتے ہیں، اور قلعے والوں سے کہتے ہیں کہ ہتھیار ڈال دیں اور بیت المقدس شریف کا شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے. قلعے کا کمانڈر انکار کرتا ہے اور مزاحمت کا ارادہ کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 90 سال پہلے جب صلیبی فوجوں نے بیت المقدس شریف کو مسلمانوں سے چھینا تھا تو بیت المقدس شریف کے اندر تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا. تمام بڑے بڑے مغربی مورخ جنہوں نے صلیبی جنگوں کی تاریخ لکھی ہے خود شرمندگی سے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، چاہے اس میں گبون ہو یا ہیٹی یا اور دوسرے تمام افراد کے جنہوں نے صلیبی جنگوں کی تاریخ لکھی ہے، وہ اکنالج کرتے ہیں کہ انسانیت نے اس سے زیادہ درندگی، وحشت ناک حرکتیں اور قتل و غارت اور خونریزی بے گناہ انسانوں کی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی جتنی ان دیوانی صلیبی فوج نے بیت المقدس شریف کے اندر بے گناہ اور نہتے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا. مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچایا گیا. بیت المقدس شریف کے اندر مسجد اقصی کے صحن میں 10,000 مسلمان ذبح ہوئے. اور جو واقعات ہیں وہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں اس سے زیادہ خوفناک واقعات لکھے ہیں کہ جن کو ہم اس وقت بیان بھی نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی 90 سال کے بعد بیت المقدس شریف کو دوبارہ لینے کے لیے اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں. جب صلیبی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ بیت المقدس شریف کا مقابلہ کیا جائے گا اس محاصرے کا، تو 6 دن تک محاصرہ جاری رہتا ہے. لیکن 6ٹے دن صلیبی ہمت توڑ بیٹھتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے تو قسم کھائی کہ جب طاقت کے زور پہ بیت المقدس شریف کو فتح کریں گے تو صلیبیوں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے کہ جو انہوں نے 90 سال پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا. یہ ایک جلال کا فیصلہ تو تھا اس مجاہد کا، لیکن پھر انہوں نے اپنے جلال پر قابو پایا اور عام معافی کا اعلان کیا اس وقت کہ جب صلیبیوں نے ان سے امن کی شرائط کے لیے درخواست کی. اس سے پہلے صلیبیوں کے دماغ میں یہ بھی خناس سمایا تھا کہ بیت المقدس شریف مسلمانوں کے حوالے کرنے سے پہلے مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے اور گنبد صخرہ کو بھی تباہ کر دیا جائے، وہ مقام کے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقع معراج پر تشریف لے گئے. سلطان نے ان کو وارننگ دی کہ ایسا نہ کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا، اور بہت کھلی امن کی شرائط ان کو دے دی کہ ناقابل یقین تھی دنیا کے لیے بھی اور خود ان صلیبیوں کے لیے بھی جو بیت المقدس شریف کے اندر موجود تھے. آج بھی مغربی دنیا مجبور ہے اس بات پر کہ سلطان کے کردار کی تعریف کرے. ہالی ووڈ نے بھی ابھی ایک جدید فلم بنائی ہے کنگڈم آف ہیونز کے نام سے، جس میں اس نے فتح بیت المقدس کا بھی شاندار واقعہ رپیٹ کیا ہے، اور اپنے تمام تر تعصب کے باوجود یہ مجبور ہیں اس کمپیرزن کو کرنے میں کہ جو صلیبیوں کا کردار تھا اور جو اب سلطان اپنا کردار اور اخلاق دکھا رہے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر اعلیٰ مسلمان جنرل اور سپہ سالار نے
ہمیشہ اپنے اس مغلوب دشمن کی طرف دکھایا ہے کہ جب وہ معافی اور مغفرت کی بھیک مانگتا ہو مسلمان فاتحین سے، صلیبیوں سے امن کا معاہدہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا امن کے معاہدے کی شرائط بھی سن لیجئے، اتنی ناقابل یقین ہے کہ آپ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آئے گا۔ تمام بیت المقدس کے صلیبی اور عیسائی شہریوں کو امان دے دی جاتی ہے، حتیٰ کہ کروسیڈر اور ٹیمپلر نائٹس کو بھی اجازت دے دی جاتی ہے کہ اپنی تمام تر دولت لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ چرچ اور پادریوں کو اجازت ہوتی ہے کہ چرچ کی تمام دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ایک ایک عورت، مرد، بچے، بوڑھے کو صرف ایک معمولی سا فدیہ ادا کر کے رہائی کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ان تمام خاندانوں کی حفاظت کے لیے سمندر تک جہاں پر عیسائی قلعے ایک آدھ ابھی بھی موجود تھے انطاکیہ کا، ان قلعوں تک مسلمان فوج بحفاظت پہنچاتی ہے۔ اور ذرا اور سنیے، 10,000 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا فدیہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، ان کا فدیہ سلطان اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ کئی 100 عورتیں روتی پٹتی سلطان کے پاس آتی ہیں کہ ہمیں آپ نے نکلنے کی اجازت دے دی ہے، بچے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے مرد جنگی قیدی ہیں آپ کے پاس، جو ہتین کی لڑائی میں اور آس پاس کی لڑائیوں میں آپ کے پاس قید ہو گئے تھے، ہم ان کے بغیر تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم پر رحم کیجئے، ہمارے مرد ہمیں واپس کر دیجئے۔ ان کی آہوزاری اور بے بسی کو دیکھ کر سلطان رونے لگتے ہیں، اور پوری فوج سے ان تمام مردوں کو بلایا جاتا ہے جو مسلمانوں کی قید میں ہوتے ہیں، اور عزت کے ساتھ خرچ دے کر اپنے بچوں کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے ان علاقوں میں جہاں عیسائی آباد ہوتے ہیں۔ سلطان کے بھائی نے بھی اسی طرح کئی ہزار قیدیوں کا فدیہ بھی ادا کیا، یا کئی ہزار تو ایسے تھے، تقریباً 40,000 کے قریب، کہ جو بغیر فدیے ہی کے ادا کر دیے گئے۔ کیا دنیا کی تاریخ کوئی مثال پیش کر سکتی ہے اس کرم کا جو ایک فاتح، ایک مفتوح پر کرتا ہو؟ اس وقت جبکہ 90 سال پہلے 1 لاکھ مسلمانوں کو اسی شہر میں ذبح کیا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو عام معافی دی، وہ مثال صرف ایک محدود نہیں رہی۔ ہر آنے والے دور میں ہر عاشق رسول نے تب بھی یہی عام معافی تھی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ فتح کیا تو وہی عام معافی تھی۔ اور تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب ہمارے دشمنوں نے ہمارے شہر فتح کیے ہیں تو ہمارے ساتھ، ہماری آبرو کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں الحمدللہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ تمام عیسائی جو بیت المقدس شریف سے نکل کر عیسائی علاقوں کی طرف گئے، وہ انطاکیہ اور ٹریپولی کے قلعے کے پاس پہنچے۔ پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا اور مغربی مورخوں نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ ان دونوں عیسائی قلعوں نے اپنے ہی عیسائی مہاجرین پر دروازے بند کر لیے اور ان کو قلعوں سے باہر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان کو لوٹ بھی لیا۔ لوگوں نے، ان مہاجرین نے جو بیت المقدس شریف سے نکل کر پناہ کے لیے اس طرف گئے تھے، اپنے حکمرانوں کو کوسنا بھی شروع کیا اور صلاح الدین ایوبی کو دعائیں دی کہ جس نے ان کو اتنی عزت اور احترام سے یہاں تک پہنچایا۔ جو ان مہاجرین کے بے بسی کا عالم تھا وہ بھی تاریخ نے نوٹ کیا ہے، اور ہم آپ سے کہیں گے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ اس کے بعد آنے والے واقعات کیا تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائی عورتوں، بچوں اور اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی فاتحانہ طور پر دوبارہ بیت المقدس شریف میں پہنچتے ہیں، گنبد صخرہ کے پاس مسجد اقصی میں، تو یہ 27 رجب کا دن ہوتا ہے، وہ دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مبارک مقام سے معراج پر تشریف لے گئے۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ قدرت کا اتنا غیر معمولی اشارہ اور تحفہ تھا امت مسلمہ کے لیے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوش نصیبی پر ایک مہر تھی جس کے لیے وہ قیامت تک کے لیے مسلمان غازیوں میں اعلیٰ ترین مقام کے حامل ہوتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ سے فقراء، درویش، علماء سلطان کے ساتھ مسجد اقصی میں پہلا جمعہ 90 سال کے بعد ادا کرتے ہیں۔ وہ منبر جو نور الدین زنگی نے تیار کروا دیا تھا بیت المقدس شریف کی فتح کے لیے،
اس منبر کو لایا جاتا ہے، مسجد اقصی میں رکھا جاتا ہے، شکرانے کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور پہلا جمعہ ادا کیا جاتا ہے۔ جب جنگ حطین میں شکست اور بیت المقدس شریف کے مسلمانوں کے پاس چلے جانے کی خبر پوپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کو دہشت کے مارے اور دکھ کے مارے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے۔ نیا پوپ فوراً ہی اس کی جگہ پر آتا ہے اور آتے ہی پوری صلیبی دنیا میں ایک صلیبی جنگ کا نقارہ بجایا جاتا ہے اور تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے جاتے ہیں کہ صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، اپنی اپنی فوجیں لے کر تمام قسطنطنیہ میں جمع۔ اس زمانے میں فرانس اور انگلینڈ کی بادشاہتیں آپس میں خونریز متصادم تھی۔ انگلینڈ کا بادشاہ وہ ہے جس کو تاریخ رچرڈ دا لائن ہارٹ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ اور فرانس کا بادشاہ باہم متصادم تو تھے، مگر پوپ کے حکم کے سامنے مجبور ہوئے اور اپنی اپنی فوجوں کو لے کر یہ بھی قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے، بٹ ناٹ ایز ایلائز، دوستوں کی حیثیت سے نہیں، آپس میں ان کے شدید اختلافات قائم رہے۔ تیسری طرف جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا، اس کے چونکہ سرخ رنگ کے بال تھے تو اٹالینز اس کو باربروسا کہا کرتے تھے۔ یہ تقریباً اپنی 1.5 لاکھ کی فوج کو خود ساتھ لے کر قسطنطنیہ پہنچتا ہے اور قسطنطنیہ میں پہلی مرتبہ رومن اور گریک شہنشاہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ اطلاع پہنچتی ہے تو آپ بہت متفکر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اطلاعیں بھی گردش کر رہی تھیں کہ فریڈرک باربروسا تقریباً 10 لاکھ کی فوج جمع کر رہا ہے اور اتنی بھاری فوج کے ساتھ یہ پہلے قونیہ پہ حملہ کرے گا جو سلجوق سلطانوں کا مرکز تھا، اور پھر وہاں سے آ کر بیت المقدس شریف کو لے گا۔ سلطان صلاح الدین نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یہاں پہ تائید غیبی کی ضرورت ہے کہ دشمن کے 3 بڑے بڑے شہنشاہ پورے یورپ کی فوجوں کو لے کر، جن کی مجموعی تعداد کوئی 10 لاکھ سے زائد بن رہی تھی، اب مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جرمن فوج جب اناطولیہ میں داخل ہوتی ہے تو سلجوق ان کا راستہ روکنے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں، مگر جرمن فوج کی اتنی بھاری تعداد ہوتی ہے کہ سلجوقیوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور پہلی خونریز لڑائی قونیہ کے مقام پر ہوتی ہے۔ مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید غیبی آتی ہے اور جرمن شہنشاہ حادثاتی طور پر دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کی موت مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی تائید الہی تھی کہ سلطان اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فوراً ہی جرمن فوج کا مرال بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جرمن فوج بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد اس مقام سے آگے جرمن فوج بڑھنے سے انکار کر دیتی ہے اور کئی لاکھ کی فوج ٹکڑیوں میں کٹتی ہوئی مسلمانوں سے جھڑپیں کرتی ہوئی واپس قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اور جب اس شہنشاہ کا بیٹا بھی ایک جھڑپ میں مارا جاتا ہے تو اب قیادت کے فقدان کی وجہ سے تمام کی تمام جرمن فوج راستے ہی سے لوٹ گئی اور اس فتنے کا مسلمانوں کو مقابلہ نہیں کرنا پڑا۔ اب اس صلیبی جنگ کی قیادت فرینچ اور برٹش فورسز کے پاس آ جاتی ہے اور رچرڈ دا لائن ہارٹ فرانسیسی بادشاہ کے پاس کشتیوں میں سوار ہو کر اکرا کے محاذ پر اکرا کے قلعے کے پاس لینڈ کرتے ہیں اور اپنا مرکز بنا لیتے ہیں۔ اکرا کا قلعہ مسلمانوں کے پاس تھا، اس کے کچھ اطراف میں سمندر اور باقی تمام اطراف میں خشکی تھی، اور خشکی کے تمام راستوں اور علاقے پر صلیبی فوج بہت بھاری تعداد میں آ کر خیمہ زن بھی ہوتی ہے اور مورچہ زن بھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکرا کا محاصرہ کر لیا گیا ہے تو اپنی فوج کو لے کر پہنچتے ہیں، لیکن یہ فوج اس قابل نہیں ہوتی مسلمانوں کی کہ مسلمان حملہ کر کر صلیبیوں کے لشکر کو اکھاڑ سکے۔ کئی مہینے یہ محاصرہ قائم رہتا ہے۔ صلیبیوں کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ مسلمان اکرا کا قلعہ ان کے حوالے کریں، وہ صلیب جو مسلمانوں نے حطین میں حاصل کر لی تھی وہ صلیب ان کو واپس کی جائے اور بہت بھاری تعداد میں مسلمان اس کو فدیہ ادا کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت مشکل سے اکرا کے قلعے سے رابطہ بھی رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک غیر معمولی واقعہ بھی رونما ہوتا ہے کہ دشمن کے بحری جہاز جو سمندر میں بلاکیڈ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، سلطان کے غوطہ خور پیسے اور خطوط لے کر ان جہازوں کے نیچے سے تیرتے ہوئے اکرا کے قلعے تک پہنچتے اور وہاں پہ یہ پیغام رسانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک مرتبہ سلطان کا ایک غوطہ خور اپنے پیسے اور خط لے کر غوطہ لگاتا ہے تو کسی حادثے کا شکار ہو کر شہید ہو جاتا ہے اور کئی دن تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ملتی، مگر کئی دنوں کے بعد
مسلمان اقرا کے قلعے کے باہر سمندر میں تیرتی ہوئی ایک لاش کو دیکھتے ہیں، اور جب اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے تو یہ وہی پیغمبر ہوتا ہے کہ جو خطوط اور پیسے لے کر روانہ ہوا تھا۔ ابھی تک اس کے گلے میں پیسوں کی تھیلیاں لٹک رہی ہوتی ہیں اور وہ خط موجود ہوتا ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی ایک مردہ شخص نے اپنی ڈیوٹی اور مشن کو پورا نہیں کیا، اور جو امانت اس کو دی گئی تھی اس کو منزل مقصود تک نہ پہنچایا، جس طرح اس شہید مجاہد نے۔ کئی ماہ کے محاصرے کے بعد اقرا کے قلعے کے اندر مسلمانوں کی حالت بہت پتلی ہو جاتی ہے۔ خوراک اور وسائل کی کمی کے باعث فاقہ کشی تک نوبت ہوتی ہے، اور اب قلعے کے محافظین اس قابل نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کے اس قلعے کا دفاع کیا جا سکے۔ بلاخر امن کی شرائط طے کی جاتی ہیں، اور رچرڈ دی لائن ہارٹ، جس کو پورا یورپ اپنا عظیم ترین شہنشاہ اور اپنے اخلاق اور کردار کا نمونہ بتاتا ہے، مسلمان اس سے امن کا معاہدہ کر کے کئی ہزار عورتیں، بچے اور مرد اپنے آپ کو صلیبیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انگریز بادشاہ رچرڈ بہت زیادہ جلدی مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے کہ کوئی بھاری رقم بھی ادا کی جائے اور وہ صلیب بھی لا کر اس کو دی جائے۔ وہ رقم اتنی جلدی نہ اس کا انتظام کیا جا سکا، اور نہ وہ صلیب اقرا کے مسلمانوں کے پاس تھی۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جو بیت المقدس کی پہلی صلیبی فتح کے موقع پر دہرایا جاتا ہے۔ رچرڈ دی لائن ہارٹ نے تمام مسلمان قیدیوں، عورتوں اور بچوں کو قلعے سے باہر نکالا، اور مسلمان فوج اور صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک کر کے ذبح کر دیا۔ مسلمانوں میں غیظ و جلال سے اشتعال پھیل جاتا ہے، اور سلطان پوری طرح حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں صلیبی فوج پر۔ گھمسان لڑائی ہوتی ہے، لیکن صلیبیوں کا لشکر اتنا ہوتا ہے کہ مسلمان کسی ایک ریفیوجی کو بھی، کسی ایک ہوسٹیج کو بھی بچا نہیں پاتے۔ تمام مسلمان جو اقرا کے قلعے سے نکل کر جنہوں نے اپنے آپ کو صلیبیوں کے حوالے کیا تھا، رچرڈ دی لائن ہارٹ کے حکم پر ذبح ہو جاتے ہیں۔ خود عیسائی مورخ بھی رچرڈ دی لائن ہارٹ کی زندگی کا تاریخ ترین دن اس موقع کو کہتے ہیں کہ جب اس نے نہتے عورتیں اور بچوں کو پناہ دینے کے بعد ذبح کر دیا۔ اقرا کی فتح کے بعد صلیبیوں میں آپس میں بھی پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ فرانس کا بادشاہ ناراض ہو کے واپس چلا جاتا ہے، اور اب اس پوری صلیبی مہم کی ذمہ داری رچرڈ دی لائن ہارٹ پر آ جاتی ہے۔ جس طرح مسلمانوں کی تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ایک رومانوی ہیرو کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں، اسی طرح صلیبی اور خاص طور پر انگریز مورخ اور تاریخ دان رچرڈ دی لائن ہارٹ کو اپنا سب سے بڑا ہیرو تصور کرتے ہیں۔ اور صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ دی لائن ہارٹ کے اس آپس کے تصادم کو عیسائی اور مسلمان تاریخوں میں ایک رومانوی حیثیت دی جاتی ہے۔ اقرا کی فتح کے کئی سال بعد تک رچرڈ دی لائن ہارٹ صلیبی فوجوں کی قیادت کرتا رہا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجوں سے اس کی کئی جھڑپیں ہوئیں۔ تاریخ میں ان جھڑپوں کے بہت سارے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، جس میں کچھ افسانوی ہیں اور کچھ حقیقی۔ یہ واقعہ بھی تاریخ نے دیکھا کہ ایک جنگ کے دوران رچرڈ دی لائن ہارٹ کا گھوڑا مارا جاتا ہے اور وہ پیدل ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ یہ اپنی فوج کی قیادت گھوڑے پر بیٹھ کر کریں اور ان کا دشمن بادشاہ زمین پر پیدل۔ آپ جنگ رکواتے ہیں، اپنے بہترین گھوڑے کو بلاتے ہیں اور اس کو رچرڈ دی لائن ہارٹ کے پاس روانہ کیا جاتا ہے، اور رچرڈ سے کہتے ہیں کہ اس پہ سوار ہو کے اپنی فوجوں کی قیادت کرو، میں اپنے دشمن کو ایسے نہیں مارنا چاہتا کہ میں گھوڑے پہ ہوں اور وہ پیدل۔ ایک موقع پر رچرڈ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے علاج کا کوئی راستہ نہیں ملتا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا طبیب خاص بھیجتے ہیں عیسائی لشکر میں، جو جا کے رچرڈ کا علاج کرتا ہے، اور ساتھ اس کو پھلوں اور برف کا تحفہ بھجوایا جاتا ہے تاکہ وہ جلدی صحت یاب ہو اور سلطان کے مقابلے پر آئے۔ انسانی تاریخ نے اتنے اعلیٰ کردار کا جنرل کبھی نہیں دیکھا۔ خود عیسائی مورخ، جیسے ہم نے عرض کیا، مجبور ہیں تمام تر تعصب کے باوجود کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شان میں قصیدے لکھیں۔ کئی سال یہ جنگیں چلتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے نہ یہ صلیبی بیت المقدس شریف کے قریب پہنچ سکتے ہیں، نہ رچرڈ دی لائن ہارٹ اپنی تمام صلیبی فوجوں کے ساتھ سلطان کو کسی ایک محاذ پر شکست دیتا ہے۔ 1192 میں تنگ آ کر ایک پیس ڈیل سائن کر لی جاتی ہے، جس کے مطابق صلیبی فوجیں واپس لوٹ جائیں گی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو موقع ملتا ہے کہ طویل عرصے کے بعد دمشق جا کے آرام کر سکے۔ رچرڈ دی لائن ہارٹ واپسی کا سفر شروع کرتا ہے، لیکن اس کی بدنصیبی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کا بحری جہاز غرق ہو جاتا ہے اور یہ بڑی مشکل سے جان بچا کر آسٹریا جا نکلتا ہے۔ آسٹریا کا بادشاہ اس کا مخالف ہوتا ہے اور اس کو قید کر لیتا ہے۔ 2 سال تک رچرڈ دی لائن ہارٹ صلیبی مہم سے واپس جانے کے بعد آسٹریا کی جیل میں بند رہتا ہے، حتیٰ کہ پورا انگلینڈ ٹیکس جمع کرتا ہے، فدیہ جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو رینسم کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی غیر معمولی بات ہم آپ کو بتائیں،
جب صلیبی جنگ کا آغاز کیا جاتا ہے، تیسری صلیبی جنگ کے وقت پورے یورپ میں ایک ٹیکس لگا دیا جاتا ہے جس کو آج بھی صلاح الدین ٹیکس کہا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام پر یورپین قوم اور ممالک ٹیکس جمع کرتے رہے کہ فوجیں اکٹھی کی جائیں اس صلاح الدین شیر سے لڑنے کے لیے۔ جو دہشت صلاح الدین ایوبی نے صلیبی دنیا پر طاری کی ہوئی تھی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی مسلمان حکمران اور سلطان نے وہ مقام نہیں حاصل کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تیسری صلیبی جنگ کو ختم کرنے کے بعد جب صلیبی نامراد ناکام لوٹ جاتے ہیں تو 1193 میں دمشق میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے انتقال کے وقت آپ کے پاس صرف چند درہم نکلتے ہیں اور کفن کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ آپ کے دوست چندہ کر کے پیسے جمع کرتے ہیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس سلطان مصر و شام کے لیے کفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سلطان کا گھوڑا اور جھنڈا بغداد روانہ کیا جاتا ہے اور پوری امت مسلمہ میں صف ماتم بچ جاتی ہے۔ کہنے والوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ خلفائے راشدین کے بعد اس سے زیادہ کڑا وقت امت مسلمہ پر کبھی نہیں آیا جب سلطان اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس صلیبی جنگ کے بعد صلیبیوں نے 5 اور صلیبی جنگیں آنے والی دہائیوں میں روانہ کی، لیکن تمام کی تمام اس بری طرح شکست سے دوچار ہوئی کہ ان کا ذکر بھی ضروری نہیں ہے۔ چوتھی صلیبی جنگ میں تو حال یہ ہوا کہ صلیبی قسطنطنیہ ہی میں الجھ گئے اور مسلمانوں کے علاقے فتح کرنے کے بجائے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد بچوں کی بھی ایک صلیبی فوج نکلی جنہوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ ان کے بڑے ناکام ہو رہے ہیں بدکرداری اور بری اخلاق کی وجہ سے، تو معصوموں کی فوج جائے گی جو بیت المقدس کو فتح کرے گی۔ ان میں سے کوئی بچہ یورپ سے بھی پار نہیں کر سکا اور تمام کے تمام وہی تباہ کر دیا گیا۔ ان تمام صورتحال کے بعد تقریباً کئی سو سال تک الحمدللہ بیت المقدس شریف مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1917 میں ایک آزمائش کی گھڑی آئی کہ جب بیت المقدس شریف خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد انگریزوں کے پاس گیا، اور اس موقع پر فرانسیسی فوج کے جنرل دمشق جا کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ صلاح الدین ہم آ گئے، ہمیں روک کے دکھاؤ۔ جو ذلت ان کو سلطان کے ہاتھوں اٹھانی پڑی تھی، اس کی ہیوملیشن اور شرم یہ ابھی تک اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ آج بیت المقدس شریف یہودیوں کے پاس ہے اور اپنے ایک اور صلاح الدین ایوبی کا منتظر۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس سلطان کے لیے رحمت اور برکتوں کی دعا کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی ثانی کو دوبارہ بھیجے۔